پانی کا بھی اتنا انتظام نہیں ہے۔ الحمد لله وكفى والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم ہمارے محمد ادریس صاحب پریزیڈنٹ والنٹیئر بانہال اور ہمارے استاد و رہبر مولانا عطا والا مفتاحی صاحب محتمم مدرسہ صوت القرآن کھڑی، دیگر ممبران حضرات والنٹیئر بانہال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مجھے بڑی مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی کامیابی پر اور ایک چھوٹے سے اعزاز پر آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ میں تہہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی بھی یہاں آنے والے تھے، لیکن بہرحال ایک اہم کام کی وجہ سے اور انہیں تھوڑی تکلیف بھی ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے۔ انہوں نے بھی اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کا اور آپ کی عزت دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اسی طرح عزت سے نوازے۔ اور اس کے علاوہ والنٹیئر بانہال کے ایسے اقدام جو ہم آئے روز سنتے رہتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ والنٹیئر بانہال ایک ایسی تنظیم ہے، ایک ایسی انجوز ہے جنہوں نے دوسرے علاقوں کے لیے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنا کے رکھا ہے۔ میں خود جب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہم جب اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ایسے ہی وہ نوجوان تھے جنہوں نے دین کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور وہ صرف مجھے آپ جیسے نوجوانوں میں نظر آتا ہے، رشک مجھے اپنے آپ پر آتا ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ شمولیت کر کے اس اہم کام میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے وہ چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے، اور پھر وہ خیر خواہی انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ اور پھر انسانیت کو کس سے بچانا ہے؟ ہر چیز سے انسانیت کو بچانا ہے، چاہے وہ اسے دنیاوی تکالیف ہو یا اخروی تکالیف ہو، دونوں سے اس کو بچانے کی فکر کرنا۔ یہ آپ لوگوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ آپ بہت ہی اچھا قدم ہے، اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب ہم والنٹیئر بانہال نے جب یہ قدم اٹھایا تو ہمارے یہاں رامسو کے اندر بھی والنٹیئر کی ٹیم اٹھی، وہ بھی جو ہے وہ انسانیت کا کام، انسانیت کے بچاؤ کا کام، اور بڑے بڑے حادثات میں وہ اپنے جانوں کو جھونکوں میں ڈال کر جو ہے انسانیت کے تحفظ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ رامسو کے اندر عبد الرحمن صاحب ہے، محمد عنایت اللہ وانی صاحب ہے، اور محمد عنایت اللہ سہیل صاحب ہے، اور اسی طرح ہمارے محمد ادریس صاحب ہے، عبد المجید صاحب وہاں سے وگن سے ہیں، اور اسی طرح اب کھڑی والوں میں بھی ایک وہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی ایک انجوز بنائیں، کیوارٹی ٹیم بنائیں جو ان اہم حادثات میں جو ہے انسانیت کا اور خدمت خلق کا کام سر انجام دے۔ تو یہ جس نے بھی یہ پہل کی، انشاءاللہ جو بھی اب اس پر کام کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اسلام کے اور دین کے متعلق اسی کو ملے گا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
कि तुम जमीन वालों पर तरस खाओ, जमीन वालों पर रहम करो, जमीन वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, यरहमुकुम मन फिस समा, तो तुम पर आसमान वाला क्या करेगा, वो आसमान वाला रहम करेगा। और ये बात हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी सीरत में बयान की जाती है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी, लेकिन जब पहली मर्तबा जिब्रील अमीन ने अपना वो जलवा दिखाया तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ खाते हैं, डर के घर में आ जाते हैं, अपनी अहलिया को बोलते हैं मुझे कम्बल उड़ा दो, मुझे एक ऐसी चीज आई जिससे मुझे डर लगता है। उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफात बयान किए हैं वो मैं आप वॉलंटियर बानिहाल के मेम्बरान से वो याद दिलाना चाहता हूँ कि वही चीजें हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए कि हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, वल्लाहि ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा, ए अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिल रहमा, क्योंकि आप रिश्तेदारी को निभाते हैं, आप जो है रहम करम का सिला रहमी करते हैं, और वो क्या करते हैं, वतहमिलुल कल्ला, और आप लोगों का बोझ उठाते हैं अपने कंधों पर, वतक्सिबुल मादूमा, मुहताजों को, गरीबों को, मिस्कीनों के लिए आप कमाते हैं, और इतना ही नहीं, वतुईनु अला नवाइबिल हक, और ये अहम जो नुक्ता था, वतुईनु अला नवाइबिल हक, और आप हकीक और अहम हादसात में जो है दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। गोया कि जो बेड़ा आपने उठाया है ये तमाम ये सिफात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अंदर थी। ये भी जहां मिसवाक करना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, वल्लाह उससे कई दर्जा बढ़कर वो काम सुन्नत है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में किया है, और वो इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ है। और आपने बिला मसलक, बिला मजहब, बिला जो है नस्ल और बिला किसी तफरीक के जो है आप जो इंसानियत का काम करते हैं, अपने नहीं होते, रामबन वालों के हादसात नहीं होते, यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हादसात होते हैं, यहाँ पे जो है हमारे इस इलाके में पूरे कश्मीर के हादसात होते हैं, क्योंकि तमाम लोगों का हिंदुस्तान के साथ मिलाना जो है हमारे कौमी शाहरा है, और यही शाहरा जो है हमेशा इस पर जो है बड़े बड़े हादसात होते हैं। तो उस वक्त जो है जो उन लोगों को निकालता है, न उनके साथ कोई खूनी रिश्ता है, न कोई नस्ली रिश्ता है, न कोई मजहबी रिश्ता है, न उन पर कहीं लिखा होता है, लेकिन हमारे ये नौजवान जो है उस वक्त उठ के उनके अंदर वो जज्बा जो है पैदा होता है, वो उठ के जो है अपने आप को जो है मुसीबतों में डालकर उन्हें निकालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। इस पर एहसान न जतलाइएगा आप कि हम जो है आपकी खिदमत कर रहे हैं, बल्कि आप वो काम कर रहे हैं जो सुन्नत रसूल है, जिस पर आपको इंशाल्लाह अजर दिया जाएगा। और फिर इतना ही नहीं, आप गरीबों के लिए जो काम करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गरीबों की, बेवाओं की वो जो है उनकी हिफाजत करेगा, निगहबानी करेगा, कयामत के रोज वो मेरे साथ इस तरह होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को इस तरह मिलाया कि वो मेरे साथ इस तरह होगा जन्नत में। तो आपके लिए ये भी बशारत है कि आप ये छोटा काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। बस उसके अंदर जो है इखलास होना चाहिए, इंशाल्लाह वो इखलास आपके अंदर है। और उसके बाद जो है इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ ये है, और ये कि जैसे मौलाना ने फरमाया अल खल्क़ु इयालुल्लाह, की ये मखलूक जो है अल्लाह का इयाल है, और अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वो शख्स है मन अहब्बा अयालुहु, जो उसके अयाल के साथ, उसके मखलूक के साथ मोहब्बत करे। और आप इंशाल्लाह कर रहे हैं वो मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और फिर इसके अलावा मुझे उस वक्त बहुत बड़ी खुशी हुई कि ये तो हादसात का और यतीमों और बेवाओं की खिदमत है, जो खिदमत खलक आप असर अंजाम दे रहे हैं, है ना। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबिया, यानी फरिश्ते कम नहीं थे ताअत के लिए, बल्कि ये है कि हमारे अंदर जो है वो खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो। तो इसके साथ साथ आपने जो मेरी इस कामयाबी पर और गोल्ड मेडल के हासिल होने पर, अरबिक में जो है मैंने जो कामयाबी हासिल की, उस पर जो आपकी हौसला अफजाई है, वल्लाह उस पर मुझे और ज़्यादा खुशी और मसरत हुई कि आपका तालीम के साथ भी बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है।
اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ ممبران وہی ہوں گے جو تعلیم یافتہ ہوں گے، اور تعلیم ہی ایسا جذبہ پیدا کرتی ہے، ورنہ جہالت وہ نفرت پیدا کرتی ہے، وہ جو ہے انسان کے اندر سنگدلی پیدا کرتی ہے، وہ انسان سے نفرتیں اور دوریاں پیدا کرتی ہے۔ یہ تعلیمی ہے جو انسانی کو انسان سے ملاتی ہے اور ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اور آپ نے تعلیم کے موقع پر ہماری حوصلہ افزائی کی، یہ ایک شخص کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کی حوصلہ افزائی ہے۔ تو اس پر بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کے ساتھ محبت رکھی ہے، انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت رکھے گا، اور ہم امید کریں گے آگے بھی کہ آپ، مجھے یہ لگتا تھا کہ کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوگا، پھر وہاں جو ہے ایجوکیشن والے مجھے بلائیں گے، لیکن سب سے پہلے مجھے والنٹیئر بانہال کا فون آیا اور پھر انہوں نے میرا پروگرام کیا، اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے کھڑی کے اندر بیپر منڈل نے ہمارا پروگرام کیا، اور اس سے بعد جو ہے ہمارے یہاں شگن میں جو میرا ابتدائی مادر علمی ہے مدرسہ تعلیم الاسلام شگن، انہوں نے بھی ایک پروگرام کیا تعلیم کے لحاظ سے، بس تعلیم کے لحاظ سے میرے ایک مادر علمی نے وہ پروگرام کیا، اس کے بعد بیپر منڈل نے کیا، اور یہاں پہ ہمارے والنٹیئر نے کیا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیمی سسٹم اس کے ساتھ جڑا ہوتا تاکہ ہمارے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا، وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھتے۔ ہم نے آج تک جو پڑھا ہے، واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 5th میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت کوئی یہ اسکول اکیڈمیز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، ٹیویشن کا تو اس کے بعد میں نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے، مدرسے میں داخلہ ہونے کے بعد میں ترال چلا گیا، ندوۃ العلماء چلا گیا، پھر کشمیر یونیورسٹی میں، لیکن آج تک میں نے کبھی ٹیویشن نہیں لیا ہے، کبھی میں نے آج تک ٹیویشن نہیں لیا ہے، بلکہ یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے مادھیم سے، آپ کی طرف سے ان بچوں تک اور ان نوجوانوں تک جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، کہ بس صرف اپنا کانفیڈنس چاہیے، اپنا اعتماد چاہیے، اپنا شوق چاہیے، پھر کوئی یونیورسٹی آپ کو نہیں بنائے گی، کوئی استاد آپ کو نہیں بنائے گا، کوئی سماج آپ کو نہیں بنائے گا، اگر بنائے گا تو آپ کی اپنی کوشش، آپ کی اپنی محنت اور تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ آپ کا کتنا لگاؤ ہے، وہی آپ کو بلند مقام تک پہنچائے گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں تعلیم کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ جو محبت ہے، اس کی وجہ سے علم کو، پورے ایجوکیشن سسٹم کو ایک جو ہے ایک حوصلہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وہ غریب نوجوان جو ہمارے پہاڑی علاقوں میں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم آگے نہیں نکل پائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی آگے نکل پائیں گے اگر وہ محنت سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ پڑھنا جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس صرف اپنے اندر جو ہے کانفیڈنس رکھیے، اعتماد رکھیے، شوق پیدا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا والوں کا اور آپ تمام والنٹیئر ممبران حضرات کا اور ہمارے پریزیڈنٹ والنٹیئر بانہال ان صاحب کا اور مولانا عطا والا صاحب جو میری معیت میں یہاں آئے اور ساتھ میرے ساتھ رہتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو حوصلہ افزائی اور محبتیں مجھے دی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اسی طرح کامیابیوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے بھی نوازے، اور اسی طرح آپ کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا دے، جس طرح آپ لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ دیکھیے، جو میں سب سے پہلے والنٹیئر بانہال این جی اوز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے، میری کامیابی پر مجھے مبارکباد دی ہے، مجھے اعزاز سے نوازا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ میں ایک چھپا ہوا شخص تھا جس نے کشمیر یونیورسٹی بہت بڑے اداروں میں جو ہے تعلیم حاصل کی۔ نہ میری کوئی جو ہے اسکولنگ ہے نہ کچھ، بلکہ میرے والد صاحب کا سایہ بھی بچپن سے ہی جو ہے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میں مقامی ایک مدرسہ تعلیم الاسلام شگن کا طالب علم ہوں، اور وہاں میرے استاد یہیں کے آپ کے بانہال رلو سے تعلق رکھنے والے کلیم صاحب ہیں، جو میری اس تعلیم کا پہلا استاد ہے، جنہوں نے آج تک میری اس میں گائیڈنس کی ہے اور یہاں تک میں پہنچا ہوں۔ اس کے علاوہ پھر نور الاسلام ترال میں، پھر ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر، پھر کشمیر یونیورسٹی میں بھی اساتذہ ملتے رہے، اور یہاں اپنے مقامی علماء سے رابطے میں رہا،
ان کی بھی رہبری کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں. ساتھ میں مجھے اس میں اپنے بھائیوں کا اور اپنی والدہ کا بہت اہم رول ہے, اپنے بڑے بھائی کا بہت اہم رول ہے. تو میں بڑے ہی انہماک کے ساتھ تعلیم میں وابستہ رہا, تو جس کی وجہ سے مجھے ماسٹرز ان عربک میں جو ہے منہوج سنہا صاحب, شری منہوج سنہا LG UT JNK, ان کے ہاتھوں سے کشمیر یونیورسٹی کے 19ویں کنوکیشن میں گولڈ میڈل سے نوازا گیا. سر آپ مجھے تو بڑی اتنی خوشی وہاں پہ نہیں ہوئی جب میں گولڈ میڈل حاصل کیا, بلکہ اس سے زیادہ مجھے خوشی تب ہوئی جب میرے فارفلنگ ایریا کے یوتھس نے, اور خاص کر یوتھ باٹے باس ہے, تو انہوں نے میرا والہانہ استقبال کیا. اس کے بعد کھڑی کے اندر مدرسہ صوت القرآن کے اندر جو ہے وہاں کے علماء نے, بیپار منڈل نے میرے اعزاز میں ایک تقریب رکھی. اس کے علاوہ جو ہے انڈین آرمی نے ایک تقریب رکھی اور ان نے بھی مجھے اپنے ہدیے سے نوازا, حوصلہ افزائی سے نوازا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نوازا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارا جو ایریا ہے اس میں بہت ہی ٹیلنٹ ہے, اچھا ٹیلنٹ ہے, تو لیکن رہبری کی تھوڑی گائیڈنس کی تھوڑی کمی ہے. اگر ان کو گائیڈ کیا جائے اور آگے فرنٹ پر لایا جائے, اور ان کے اندر جو کمتری کے شکار جو جوان ہے تو وہ آگے آئیں اپنا کانفیڈنس لے کر, اپنا اعتماد لے کر, اپنا شوق لے کر, انشاءاللہ دنیا میں کوئی بھی رکاوٹ ان کی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے, ان کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. بس صرف اپنا اعتماد انہیں ہونا چاہیے اور تعلیم میں آگے بڑھنا چاہیے. کہتے ہیں سب فارفلنگ ایریا اور یہاں کے خاص کر ڈسٹرکٹ رامبن اور بانہال اور کھڑی کے تمام نوجوانوں سے میری یہی گزارش ہوگی کہ ایک تو وہ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں. جگہ جگہ جو ہے تعلیمی اور ایجوکیشنل سیمینار منعقد کیے جائیں تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا معیار پتہ چل جائے. اچھا, تعلیمی اعتبار سے ایجوکیشنل کمپٹیشن کیے جائیں. سکولوں کے آپس میں جو ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں, چاہے وہ کڈس کیئر کے ہوں یا مڈل کے ہوں یا ہائر کے ہوں, ان کے درمیان جو ہے کمپٹیشن اور کوئز اور ڈیبیٹ وغیرہ کیے جائیں اور ان کو اسی طرح حوصلہ افزائی کی جائے. تو اس طرح سے ہمارے بہت بچے جو ہے ٹیلنٹ بچے سامنے آئیں گے, اور اس میں ہمارے جو نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. جیسے والنٹیئر بانہال نے اس وقت ہمارے اس اعزاز میں حصہ لیا, تو اسی طرح ہر ایک کو اس میں حصہ لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو یعنی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, سوشل میڈیا کا مس یوز کرنا, اور وہ اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ڈرگس اس وقت بہت عام ہو چکی ہے. ہمارے نوجوان بچے تنہائی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور تنہائی میں رہتے ہیں, اور تنہائیوں میں پھر تنہائی کا دوسرا ساتھی جو وہ شیطان ہوا کرتا ہے, تو پھر وہ الگ الگ جو ہے ڈرگس میں مبتلا ہوتے ہیں. پہلے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے لیتے ہیں, لیکن بعد میں بڑے بڑے جو ہے ڈرگس وہ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ موت ان کی ہو جاتی ہے, لیکن پھر پچھتانا پڑتا ہے, وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو ڈرگس خود لینا یہ سمجھو اپنے آپ میں ایک خودکشی ہے, اور خودکشی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ بھی ہے دین اسلام کی تعلیم میں, اور دوسرے مذاہب نے بھی اس کو بہت ہی برا کہا ہے, سوسائڈ کرنا اور اس طرح سے کرنا. اس طرح سے آپ کا ذہنی توان ختم ہو جاتا ہے, تعلیم میں آپ کو دل نہیں کرتا ہے نا, کسی استاد کی, ٹیچرز کی بات, والدین کی بات آپ کو ہضم نہیں ہوتی ہے, برداشت نہیں ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے, یا کھیل کود میں حد سے زیادہ جانا. کھیل کود انسان کے لیے ایک ضروری ہے, اس کی جسمانی صحت کے لیے وہ ضروری ہے, لیکن مکمل طور پر پوری زندگی کا اہم ہی کھیل کود کو بنا لینا, تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو اپنی صلاحیتوں سے دور کر دیتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی اور کامیابی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, اور وہ اپنے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی, سماج کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے جو ہے درد سر بنا رہتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے, لایانی چیزوں سے ہمیں بچ کر جو ہے تعلیمی میدان میں آگے آنا چاہیے, کانفیڈنس لے کر, اعتماد لے کر. تو انشاءاللہ. آخری سوال, والنٹیئر بانہال NGOs کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور خدمت خلق میں جو یہ اپنا جو اہم رول ادا کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم ان کو جانتے تھے کہ والنٹیئر بانہال ہیں, تو اس میں سے کسی فرد کو ہم جانتے تھے. لیکن آج ان کے پریزیڈنٹ صاحب محمد ادریس وانی صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے, ان کے ممبران سے بھی ملاقات ہوتی ہے. تو ہمیں بس اتنا معلوم تھا کہ NGOs والنٹیئر بانہال جو ہے یہ صرف اس وقت کام کرتی ہے جب کوئی یہاں سڑک حادثہ پیش آتا ہے.
یا کوئی کہیں مکان جل جاتے ہیں تو اس وقت یہ کام کرتے ہیں. لیکن جب ایک ہفتے سے ان کے ممبران کے فون مجھے آتے رہے کہ آپ کا پروگرام، آپ کا ٹائم وغیرہ، تو میں نے سوچا ان کا اس میں بھی اہم حصہ ہے. پھر یہاں دیکھا کہ ان نے کووڈ میں جو ہے بہت اہم کردار نبھایا ہے. انہوں نے جو ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ان کا بھی جو ہے یہ انہوں نے اپنے سر یہ کام لیا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات کی اور دینی تعلیمات کی ایک بنیادی عنصر ہے، تو اس میں انہوں نے کام کیا ہے. تو ان کے لیے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور تمام یوتھس کو، نوجوانوں کو ہم یہ میسیج دیتے ہیں، یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں، والنٹیئر بانہال میں شمولیت کریں، ان کا ساتھ دیں. اہل خیرات سے، دولت مندوں سے، ایڈمنسٹریشن جو ہے انتظامیہ سے ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش رہے گی کہ یہ NGO جو ہے والنٹیئر بانہال، یہ انسانیت کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے. اس لیے ہمیں ان کا ہر اعتبار سے تعاون کرنا چاہیے. ہمارے پاس ان کے پاس ایمبولینس ہونی چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے. بلکہ اگر کوئی ہمارا والنٹیئر کوئی فار فلنگ ایریا سے بلانگ کرتا ہے اور پھر ان کے پاس مالی دولت نہیں ہے، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے، وہ اچانک حادثات پہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، تو ہماری انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ ان کو جو ہے وہ گاڑی جو ہے انہیں دے، انہیں موٹر سائیکل دینا چاہیے، انہیں ایسی چیز دیں تاکہ وہ وہاں پہ آ جائیں. تو انتظامیہ سے بھی اور عوام سے بھی ہماری اپیل رہے گی، اور نوجوانوں سے خاص کر کہ وہ والنٹیئر بانہال کا ساتھ دیں. اور ہر جگہ جو ہے، چاہے وہ کھڑی ہو، بانہال ہو، رامبن ہو، راج گڑھ سائیڈ ہو، کہیں پہ بھی علاقے جو ہیں پوگل پڑستان ہو، ہر جگہ ایسے جو ہے NGOs کھڑی ہونی چاہیے، والنٹیئر کھڑے ہونے چاہیے جو انسانی تحفظ کے لیے کام کریں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی مومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. آج یوم اساتذہ ہے. استاد صرف ایک دن استاد بنانے کا نہیں ہے، بلکہ استاد ہر دن استاد رہتا ہے، اور انسان ہر دن اور ہر گھنٹے ایک شاگرد اور ایک طالب علم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے رہتا ہے. میں یہاں پہ آیا، میں نے بھی کچھ چیزیں سیکھی اور آپ لوگوں نے بھی کچھ چیزیں سیکھی. استاد پہلے اپنا مقام وہ پتہ چلے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. استاد کو اس حیثیت سے چلنا چاہیے. ہمیں استادوں کا احترام رکھنا چاہیے، استادوں کو وہ مقام دینا چاہیے. استاد جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھائیں. اور استاد صرف جو ہے کاپی لکھنے اور کتاب پڑھانے کا استاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مورل ایجوکیشن بھی بچوں کے اندر منتقل کرے، وہ انسانیت کے تحفظ کے لیے انہیں تیار کرے، وہ جسمانی لحاظ سے ان کی تربیت کرے تاکہ وہ طاقتور بنے، تاکہ وہ اس فار فلنگ ایریا میں جو ہے وہ چھلانگیں مار کر جو ہے کسی انسان کو دریا سے اور سڑک کے حادثہ سے بچا سکیں. ان کے پاس اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے ذہنی اعتبار سے انہیں تیار کرے تاکہ وہ جو ہے تاکہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کی اعانت کر سکے. وہ خود غرض نہ بنے، وہ اسے ذاتی منفعت پر وہ عوام کی منفعت کو ترجیح نہ دے. تو اس طرح سے جو ہے استاد کو اپنا ایک ذمہ دار استاد ہوتا ہے. استاد ہی وہ ہے جس نے آپ کو بھی بنایا، استاد ہی وہ ہے جس نے مجھے بھی بنایا، استاد ہی وہ ہے جس نے ہمارے یہاں کے DC صاحب کو بھی بنایا، استاد ہی وہ ہے جس نے ہمارے SP صاحب کو بھی بنایا، استاد ہی وہ ہے جس نے آپ کے مولانا صاحب اور خطیب کو بھی بنایا، استاد ہے جس نے آپ کے SHO اور DSP وغیرہ ان تمام کو بنایا. تو ان کے پیچھے ایک استاد کا ایک ہاتھ ہوتا ہے. تو اس استاد جو ہے وہ معاشرے کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. تو استاد کو جو ہے، استاد کو تمام اساتذہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہمارے سر کے تاج ہیں. اساتذہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور ہم لوگوں کو اور پورے یوتھ کو، پورے نوجوانوں کو، طالب علموں کو اپنے استادوں کا احترام رکھنا چاہیے. یہ سب سے بڑی بات ہے. استادوں کا احترام رکھیں گے، انشاءاللہ آپ آگے کامیاب ہوتے رہیں گے.